بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے۔ حسین ابن علی صبح سے عصر تک لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ عزادارو، حسین نے لاشیں تو بہت اٹھائے اور ایسے ایسے لاشیں اٹھائے کہ جن کا بیان آج 1400 سال کے بعد بھی میری آنکھوں میں آنسو لاتا ہے۔ ایسے ایسے لاشیں، گود کے پالوں کے لاشیں۔ البتہ عزادارو یہ بھی ذہن میں رہے کہ حسین اس کریم امام کو کہتے ہیں جس نے غلاموں کے لاشیں بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیے۔ فرمایا نہیں، یہ میرے مہمان ہیں۔ جون کا لاشا بھی حسین خود اٹھا کے لائے۔ جی علی ابن حر کا بیٹا جب شہادت پانے کے لیے شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے گھوڑے سے گرا، اپنے بابا کو آواز لگائی، بابا مجھے مدد کیجئے، میری مدد کیجئے۔ تو آپ میں بھی صاحبان اولاد لوگ بیٹھے نا، بیٹا ایسے مرحلے پہ اگر کسی باپ کو پکارے تو کتنی جلدی باپ پہنچے گا، اور کتنی جلدی پہنچا ہوگا، کتنی جلدی حر اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچا ہوگا۔ سنیں گے جب حر لاش پر پہنچا نا تو کیا دیکھا، حسین پہلے سے موجود ہے۔ میرے مولا نے حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا۔ حر نے کہا، مولا یہ غلام زادہ ہے۔ فرمایا، حر جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ اجرکم اللہ۔ وہ کیسا سخت مرحلہ تھا جب علی اکبر کا لاشا حسین اٹھا رہے تھے۔ البتہ میں نے بعض بزرگوں سے، جن میں نقن صاحب بھی ہیں، جن میں علامہ رشید ترابی بھی ہیں، میں نے ان بزرگوں سے سنا یہ واحد لاشا ہے حضرت علی اکبر کا کہ جب حسین نے اٹھا لیا نا تو برابر میں محسوس ہوا کوئی برقع پوش بی بی کھڑی ہے۔ اب جو مڑ کے دیکھا بہن زینب کھڑی تھی۔ بھیا یہ لاشا میں اٹھاؤں گی۔ یہ واحد لاشا ہے جو زینب نے بھائی کے ساتھ اٹھایا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جب مجلس عزا میں آوازیں بلند ہوتی ہیں نا رونے والوں کی۔ حسین کی مصیبت واحد مصیبت ہے جس میں چیخ چیخ کے رونے کا حکم ہے۔ ہمیں اپنے عزیزوں پر رونے کا حکم نہیں ہے، چیخ کے رونے کا حکم نہیں ہے۔ گریہ ہونا اور بات ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ہم اپنے عزیز کی میت کو جب دیکھتے ہیں، لیکن جز اور فض کرنا، چیخنا چلانا، واویلا کرنا، شور سے اونچی آواز سے گریہ کرنا، یہ صرف حسین پر رونے کی اجازت ہے۔ اور میرے مولا صادق فرماتے ہیں جب تم اونچی آواز میں روتے ہو نا تو ہماری دادی زہرا کو سکون ملتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک ایسا بھی مرحلہ تھا کہ امام جعفر صادق مجلس میں تھے، رونے والوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی تو امام نے فرمایا، یا اللہ یہ ہمارے عامر کو زندہ کر رہے ہیں، یا اللہ یہ اونچی آواز میں رو کے ہمارے عامر کو زندہ کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، لاشیں تو میرے مولا حسین نے بہت اٹھائے، مگر سنیں گے 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے ہیں۔ ایک لاشا جس پہ حسین بہت روئے وہ لاشا ہے عباس کا لاشا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جب میرے مولا حسین آئے نا اپنے بھائی کے لاشے پر تو عجیب حالت تھی لاشے کی، بازو کٹے ہوئے تھے، عباس کی ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا۔ مولا حسین نے اپنے بھائی عباس کا سر اپنے زانوں پر لے لیا۔ یہ مصائب نقن صاحب نے لکھے ہیں۔ میرے مولا حسین نے زانوں پر حضرت عباس کے سر کو لیا، سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ گفتگو فرمائی۔ کچھ ہی لمحوں میں حضرت عباس نے اپنا سر ہٹا دیا۔ امام نے پھر سر لے لیا زانوں پر، پھر حضرت عباس نے ہٹا دیا۔ جب تیسری مرتبہ یہ ہوا نا تو امام نے سوال کیا، عباس تم اپنا سر ہمارے زانوں سے کیوں ہٹاتے ہو؟ تو ایک جواب یہ دیا، مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے۔ مولا کہاں غلام کا سر اور کہاں حسین کا زانو؟ اب یہاں نقن صاحب نے ایک جملے کا اضافہ کیا ہے۔ نقن صاحب فرماتے ہیں شاید یہ وجہ بھی تھی سر ہٹانے کی کہ ابھی میرا سر تو حسین کے زانو پر ہے، کچھ دیر کے بعد حسین کا سر کہاں ہوگا، اس لیے میں بھی اپنا سر ایسی جگہ نہیں رکھوں، سکینہ کو تسلی رہے میرے بابا کا سر نیزے پر ہے۔ تو چچا کا سر بھی تو زمین پر تھا۔ اس لاشے پر بہت روئے، ایک بھائی کی مجلس ہے، اس لاشے پہ بہت روئے۔ اور سنیں گے کون لاشا؟ وہ لاشا ہے علی اکبر کا لاشا جس پر امام حسین نے بہت گریہ کیا۔ عزادارو، ایک اور لاشا بھی ہے جس پہ حسین بہت روئے، وہ حضرت قاسم کا لاشا ہے۔ لے آئے گنج شہیدہ میں اپنے بھتیجے کا لاشا، پامال لاشا، ٹکڑے ٹکڑے لاشا، لا کے رکھ دیا گنج شہیدہ میں۔ جب لا کے رکھا نا تو ساری بیویوں نے حلقہ بنا کر ماتم شروع کیا۔ امام حسین نے دیکھا اس بچے کی ماں نہیں ہے۔ بھائی جس کو پرسہ دینے کے لیے حسین خیمے میں آئے ہیں، جناب ام فروہ نظر نہیں آ رہی،
امام حسین نے تعجب سے کہا بہن زینب بھابی کہاں ہے؟ اب جناب زینب نکلی ہیں، گئی ہیں دیکھنے کے لیے کہ بھابی ام فروہ کہاں ہے، تو بی بی اپنے خیمے میں نہیں ملی، تو کسی بی بی نے بتایا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی ام فروہ خیمے کی پشت پر گئی تھی، میں نے دیکھا تھا بی بی وہاں جا رہی تھی۔ جناب زینب نے جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے اور حضرت ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکران شکرا حقا حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ اب آئی ہیں اپنے بچے کے لاشے کو دیکھ رہی ہیں، لاشا پامال ہے، امام حسین سامنے کھڑے ہیں، آواز دے کر کہنے لگی بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے۔ امام نے نہیں پوچھا بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جو چاک چاک ہو گیا، تار تار ہو گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو کرتا چاک چاک ہو گیا، کیا کریں گی آپ اس کرتے کا؟ مگر عزادارو ایک ماں کی خواہش تھی، جناب ام فروہ کرتا مانگ رہی تھی، امام نے کچھ ہی دیر میں وہ خون بھرا کرتا حضرت قاسم کا حضرت ام فروہ کو دے دیا۔ بی بی نے وہ اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لٹے، تبرکات لٹے، یہ قافلہ کوفہ سے شام میں اسیر ہو کر رہائی پانے لگا۔ جب رہائی پا کر چل رہا تھا نا تو ہر ایک بی بی کے ہاتھ میں اپنی گٹھڑی تھی، حضرت ام فروہ نے بھی سینے سے گٹھڑی کو لگایا ہوا تھا۔ یہ قافلہ کربلا گیا، کربلا سے مدینہ آیا، جیسے ہی مدینہ میں قافلہ داخل ہوا نا تو فرمان لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جناب ام فروہ نے فرمایا میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جیسے ہی جنت البقیع میں پہنچی قبر امام حسن کے قریب بیٹھی، گٹھڑی کو کھولا، خون بھرا کرتا نکالا، قبر پر پھیلا کے کہا میں تمہارے بچے کی نشانی لائی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا۔ ایک منزل اور لے لیجئے، ایک اور لاشا ہے جس میں حسین بہت روئے ہیں، اجرکم اللہ۔ ایک اور لاشا ہے جس میں حسین نے گریہ کیا ہے۔ وہ لاشا عزادارو چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی میرے مولا آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ میرے مولا نے ننھا سا لاشا قبر کے حوالے کیا، مجلس ہو گئی، گریہ ہو گیا، مجھے صرف ایک منزل اور لینے دیجئے۔ عزادارو وہ وقت بڑا سخت وقت تھا جب حسین کربلا میں تنہا تھے، سارے لاشیں لا کر گنج شہیدہ میں رکھ دیے۔ اب حسین کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں اور تنہائی کا عالم یہ ہے کہ کوئی گھوڑے پر بٹھانے والا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ دائیں بائیں دیکھنے لگے، کبھی نہیں ہوا کہ کبھی حسین گھوڑے پر بیٹھ رہے ہوں اور عباس نے بڑھ کے لگام نہ پکڑی ہو، مولا حضرت علی اکبر نے رکابوں کو نہ سنبھالا ہو۔ آج حسین غریب ہو گیا، سارے بھائی مارے گئے، سارے بچے مارے گئے۔ ایک مرتبہ در خیمہ سے بہن آگے بڑھی، لگام فرس کو تھام کر کہنے لگی ابھی زینب زندہ ہے۔ امام حسین کو گھوڑے کی پشت پر بٹھایا۔ عزادارو بس دو منزلیں اور لے لیجئے۔ امام گھوڑے پر بیٹھ کر میدان کربلا میں روانہ ہوئے اور ایک ایسا عجیب منظر سامنے آیا کہ حسین کی پیشانی پر ایک پتھر آ کے لگا، امام کے سینے پہ ایک تیر آ کے لگا۔ وہ یہ وہی تیر ہے جسے حرملہ نے حضرت امام حسین کے مارا تھا اور مختار کو بتایا تھا کہ میں نے وہ تیر مارا تھا جو حسین کی کمر سے نکل رہا تھا۔ اس تیر کے بعد حسین سے گھوڑے پہ بیٹھا نہیں گیا۔ میرے مولا گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، کبھی دائیں گرنے لگتے تھے تو لا واللہ لا واللہ لا واللہ اشارہ کر کے کہتے تھے نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ کہہ کر سنبھلتے تھے۔ عربی زبان میں لا واللہ کسی چیز کے دینے پر اگر کوئی نہ لینا چاہے اور وہ انکار کرے تو کہتا ہے لا واللہ۔ حضرت آیت اللہ مشکینی سے میں نے حرم میں حضرت معصومہ میں یہ مصائب سنے، وہ فرما رہے تھے حسین گرتے گرتے کہتے تھے لا واللہ، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ کیا مطلب تھا؟ کون کیا دے رہا تھا اور حسین کیا انکار کر رہے تھے؟ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، حسین کیا انکار کر رہے تھے، کون کیا دے رہا تھا؟ حضرت آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں کبھی زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جا، اور حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے مجھے گرنے دیجئے۔ کبھی نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میرے لال میری گود میں آ جاؤ، اور حسین کہتے تھے نانا یہ میرا امتحان ہے مجھے گرنے دیجئے۔ وہ کیسا مرحلہ تھا جب حسین زمین کی طرف آئے، تلے زینبیہ سے بہن دیکھتی رہی، نبی کا نواسہ ذبح ہوتا رہا، سیاہ آندھیاں چلتی رہی، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔